کو کہتے ہیں. اور جا کے ہم جانوروں کے کانفرنس میں ہم نے پڑھ دیا مقالہ, تو ہم نے تو حکمت اور طبابت کی صفت بیان کر دی نا. اب ان جانوروں سے پوچھئے تمہاری سمجھ میں کچھ آیا؟ ہم نے تو سمجھا دیا, ہم تو کوشش کر سکتے ہیں سمجھانے کی, مگر تم سمجھے ان کا, ہم تو نہیں سمجھے. کہا اگر پلٹ کے یہ کہ ہم نہیں سمجھ سکتے, علی تم بتاؤ کیا ہو, تو پلٹ کے آواز آئے گی. ہم تو بتا دیں مگر تمہارے پاس عقل کہاں ہے کہ علی کی حد تک پہنچ سکو. لہذا ہم کیا جانے, صرف اتنا سمجھ کے اٹھ جائیے کہ ہم کچھ بھی کر لے جائیں علی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے, شناخت نہیں کر سکتے. بس یہی کیا کم ہے کہ ہم اسی میں خوش ہیں کہ علی کو جانتے ہیں. پہچاننا حقیقی طور پر تو ناممکن ہے. علی سے ہم عشق کرتے ہیں, علی سے ہم محبت کرتے ہیں, امیر المؤمنین کو ہم چاہتے ہیں. وہ کیا ہے یہ ہم کو بھی نہیں پتا, حقیقت کیا ہے یہ ہم کو بھی نہیں پتا ہے. یاد دلائیے گا اگر کل, تو کل میں ایک واقعہ نقل کروں گا, انا مدینۃ العلم و علی بابھا کے ذیل میں انشاءاللہ. اگر خدا توفیق دے تو کل, حالانکہ کل تو غم کی شب ہے, شب عاشور, لیکن اگر اللہ نے توفیق دی تو کل. آج ایک چیز, قل لا اسألکم, ایسے افراد کی محبت کا مطالبہ کر رہا ہے خدا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ لوگ کیا کم شرف ہے کہ اللہ نے کہا بھائی ان سے محبت کرو, کہ یہ ان کے اوپر تھوڑی کوئی احسان کر رہا ہے اظہار محبت کرو. یہ تمہارا شرف ہے کہ تم یہ کہہ سکو کہ ہم علی کو چاہتے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے تم سے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کوئی مطالبہ نہیں ہے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اور پھر وہ محبت جو شروع سے کہی جا رہی ہے کہ محبت دعوے کا نام نہیں ہے. محبت ہمارے منہ میں اللہ نے زبان دی, جو چاہے ہم اعلان کر دیں ہم عاشق ہیں, اس وقت تک محبت کی حیثیت نہیں ہے جب تک ادھر سے سند قبولیت نہ مل جائے. ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم عاشق علی, علی بھی تو کہیں کہ ہاں یہ ہمارا عاشق. وہ کب ہوگا کہ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہماری سوچ کوئی سوچ نہیں, ہماری فکر کوئی فکر نہیں. جو علی چاہتے ہیں ہم وہ چاہتے ہیں, جو علی پسند کرتے ہیں ہم وہ پسند کرتے ہیں. ایک شخص آیا مولا کے پاس, یوں تو شیعوں کے صفات بہت بیان. ایک شخص آیا مولا کے پاس, سلام علیکم. علیکم السلام. کہیے کون صاحب آپ؟ جی آپ کا چاہنے والا ہوں. یہ جملہ امام نے کہا, چاہنے والے ہوں کہ دعوے دار. پہلے دن کے دوسرے دن میں نے ایک فقرہ آپ کو یاد دلایا تھا, معلوم تو آپ کو تھا, الستو اولا بکم من انفسکم. وہ مطلب پورا وہ ذہن میں رکھیے, کچھ نہیں, نہ مال نہ دولت نہ اولاد نہ جائیداد, کچھ نہیں. جو کچھ ہے وہ امام کی ذات ہے, جو کچھ ہے وہ امیر المؤمنین کی ذات ہے, جو کچھ ہے وہ اہل بیت ہے. آیا سلام علیکم. علیکم السلام. کون؟ جی آپ کا چاہنے والا ہوں. چاہنے والے ہو کہ دعوے دار ہو؟ اچھا ہم یہ جملہ کہیں تو آپ پلٹ کے کہہ سکتے ہیں یہ اپنے بارے میں بتاؤ. دوسروں کو ممبر سے بہت کودنا آتا, لیکن اگر علی سلام اللہ علیہ کسی سے پوچھ لیں کہ تم واقعی محب ہو کہ دعوے دار, وہ چپ ہو گیا. کہنے لگا مولا میں کیا بتاؤں, محب ہوں کہ دعوے دار ہوں. کہا میں بتاؤں میرے چاہنے والے کیسے ہیں؟ اللہ اکبر, بس یہ سن لیجیے اور ختم ہو جائے. میں بتاؤں میرے چاہنے والے کیسے ہیں؟ کہا مولا بتائیے. کہ بند کر آنکھ. آنکھ بند کی, چل پڑے. آنکھ کھول دو. آنکھ کھولی. ارے یہ کہاں آ گئے؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو کوفہ نہیں ہے کہ بہت دور آ گئے ہو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت دور آ گئے ہو. وہ سامنے دکان ہے گوشت کی. کا جی. کہ جاؤ یہ پیسہ لو, جاؤ اس سے تھوڑا سا گوشت خرید کے لاؤ. اب ہم پہنچے جو ہے وہاں گوشت خریدنے. جیسے ہم لوگ یو پی کے رہنے والے ہیں, ابھی اگر ہم لوگ کشمیر چلے جائیں, جموں چلے, پکڑے جائیں گے کہ یہ جو ہے کشمیری نہیں ہے, یہ اس علاقے کا نہیں, اس کی شکل اس کی صورت ہی بتا رہی کہ اس علاقے کا نہیں. تو وہ آدمی باہر کا ہے. جیسے دکان میں پہنچا, بھائی صاحب ذرا گوشت دیجیے گا. اس نے دیکھا آپ ادھر کے رہنے والے نہیں لگتے, کہاں سے آئے ہیں آپ؟ اس نے کہا جی کوفے سے.
کوفہ جیسے کرنٹ لگ گیا. کوفہ میرے مولا والا, علی والا, اس کو ہاں بھائی ہاں, کہ تب گوشت خرید کے کیا کرو گے؟ کھائے تو کوفے سے جو آتا ہے وہ بھوکا رہتا ہے. گوشت نہیں پکائیں بھائی, کھائیں کیا فاقہ کریں گے؟ کمال کرتے ہو. میرے مولا کے شہر سے کوئی آدمی آئے اور وہ خود پکائے کھائے. اس کو کہتے ہیں محبت. مطلب ہمارے مہمان ہیں صاحب, میرے مولا کے شہر کے, آپ پکائیے, ہمارے گھر چلیے. تو اچھا اب یہ کہہ سکتا تھا بھیا جس علی کی محبت ہم کو لے چل رہے, خود علی ساتھ ہے, نہیں بھیجا, کہہ سکتا. لیکن اس نے سوچا کہ لگتا ہے مولا اپنے کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے, ورنہ مجھ کو خاموشی سے کیوں بھیجتے جانا. اس نے نام نہیں لیا. کہنے لگا تو ٹھیک ہے بھائی صاحب, مگر معاف کیجیے میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ ایک صاحب اور بھی ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ بھی تو علی والے ہیں. اب وہ کیا کہیں, والے نہیں خود علی ہے. کبھی کبھی آدمی کو پتا بھی نہیں ہوتا اور شرف مل جاتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں اور اس کو شرف مل جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ دونوں چلیے. دکان بند کی, لے کر کے آیا, حجرہ صاف کیا, بٹھلایا, بیوی سے کہا بہت زبردست مہمان ہیں, مولا کے شہر سے آئے ہیں, بہت بڑھیا کھانے وانے کا انتظام کرو. یہ کہہ کہ وہ خود تو چلا گیا دکان پر. یہاں اتفاق سے اس قصاب کے 2 بیٹے تھے. باتوں باتوں میں دونوں سے دوستی ہو گئی. بچوں نے کہا کہ صاحب کھانا رات کو ساتھ کھائیے گا. اکثر شوق ہوتا بچوں کو بڑوں کے ساتھ کھائیں, مہمان کے ساتھ کھائیے گا. امام نے فرمایا ہاں ساتھ کھائیں گے. وعدہ کا وعدہ. شام ہو گئی, اس نے دکان بند کی, گھر آیا. اب اس کو تو پتا نہیں کہ اس میں علی بھی ہے. اس نے کہا بھائی آپ لوگ کوفے سے آئے ہیں, بہت پڑھی ہوگی نماز آپ نے میرے مولا کے پیچھے, تو آپ لوگ ہم سے تو افضل نہیں ہیں. آپ دونوں میں سے کوئی صاحب آگے بڑھ جائیے, امامت کر دیجئے, میں نماز پڑھ لوں. پتہ نہیں اس کو, مولا کے پیچھے نہ صحیح, مولا کے پیچھے پڑھنے والوں کے پیچھے پڑھ لوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ کون پڑھے گا. نماز ہوئی. اب اس کو پتا نہیں کہ گھر بیٹھے تمہارے گھر آ کے علی تم کو نماز پڑھا گئے. تم کو پتا نہیں. عاشق بنو تو پتا چلے کہ عشق کے کرشمے کیا کیا ہے. صلوات بر محمد. نماز ہو گئی. اب یہ ہے کہ دسترخوان بچھے کھانا کھایا جائے, کہ اتنے میں دق الباب ہوا. بس ختم ہو گئی مجلس. دق الباب ہوا, دروازہ کھولا, سپاہی کھڑے ہیں. کیا ہے؟ اپنے بیٹوں کو لاؤ. دونوں بیٹے آئے اور اچانک دونوں بیٹوں کا سر قلم کر دیا گیا. وجہ عشق علی, محبت علی. بیمار ہو مر جائے صبر آسان ہے, یہ معمولی چیز ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ لے کے لاش آئے. اچھا باپ صبر کر لے تو کر بھی لے, ماں برداشت کر سکتی اس طرح سے اچانک 2 بیٹوں کا قتل ہو جانا؟ لیکن اس کا مزاج دیکھیے, یہ ہے عشق. امام کیا دکھلانے لائے ہیں. خبردار آواز نہ نکلے, بہت زبردست مہمان ہیں, علی کے شہر سے آئے ہیں. جب تک یہ کھانا نہ کھا لیں تب تک آواز نہ نکلنے پائے. میں سمجھتا ہوں اس کے ذہن میں شاید یہ رہا ہو کہ ظاہر سی بات ہے کہ رونا دھونا شروع ہو جائے گا, تو یہ لوگ کھانا نہیں کھائیں گے, بھائی جس کی موت ہو گئی کون کھانا کھائے گا. لاش کو کنارے رکھ دیا, دسترخوان بچھا دیا, بسم اللہ نوش فرمائیے. مولا نے کہا نہیں. کیوں؟ کبھی تم تو دکان چلے گئے تھے, تمہارے لڑکوں سے دوستی ہو گئی تھی ہماری, اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کھانا ساتھ کھائیں گے. ہم وعدے کے پکے ہیں, لڑکوں کو لے آئیے آپ. آپ دیکھیے اس کا مزاج. صاحب وہ تو بچے ہیں, وہ جلدی کھاتے ہیں, وہ سویرے سو جاتے ہیں, اور یہ ہے, اور تھک گئے ہیں, بسم اللہ. یہاں تو پتا ہے, ہو سکتا ہے آئے ہی اسی لیے ہو. کرنا ہم وعدے کے خلاف نہیں کر سکتے. ہم نے وعدہ کیا کھانا ساتھ کھانے کا تو ساتھ کھائیں گے. لڑکوں کو لائیے آپ. اب بیچارہ بہانے بنا رہا ہے یہاں, جتنے بہانے بنتے گئے نا لے آئیے آپ. آخر میں اس نے سوچا کہ لگتا ہے ان سے کوئی بہانہ چلے گا نہیں. اس نے کہا دیکھیے صاحب صاحب بات سن لیجیے کہ میں نے جس علی کی محبت میں آپ کو مہمان ٹھہرایا ہے, میرے بچے مجھ سے آگے نکل گئے. کیا مطلب؟
کہ ان کا قتل ہو چکا ہے، عشق علی کے جرم ہے۔ مولا نے کہا اتنی سی بات چھپا رہے تھے، اس میں چھپانے کون سی بات؟ لاؤ لاش لاؤ۔ روایت کہتی ہے لاش آئی۔ روایت کا جملہ ہے کہ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، شاید اسی لیے پڑھی کہ نزلونی عن الربوبیہ، خبردار ہم کو اللہ مت کہنا، ہم مخلوق۔ 2 رکعت نماز پڑھی، سر اور گردن کو جوڑا گیا، ابھی امام کا سر سجدہ شکر سے اٹھا نہیں تھا کہ دونوں بچے کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب سمجھے امام کیا کہہ کے لائے تھے؟ عاشق ہو کہ دعوے دار؟ چلو ہم دکھلاتے ہیں کہ جہاں اور عشق علی کی بات آ جائے وہاں اولاد بھی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے عشق مولا اللہ، جو کچھ ہے وہ عشق امیر المؤمنین۔ اور آپ ذرا سا اگر غور کیجیے، ہمارے آپ کیا کیا، ہم آپ تو نہیں پہچان سکتے، ہم آپ نہیں سمجھ سکتے کہ علی کیا ہے، لیکن کیا نور کو نہیں پہچان سکتا؟ کیا حسین نہیں پہچان سکتے کہ علی کیا ہے؟ امام نہیں پہچان سکتا کہ امام کیا ہے؟ یہی فرق ہے۔ ہمارے آپ کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ذرا مولانا نام بتائیے، میں نے کہا علی رکھ دو، کہتے وہ تو میرے بھتیجے کا نام ہے۔ میں نے کہا اچھا حیدر رکھ دو، کہ وہ میرے ماموں کے پوتے کا نام۔ میں نے کہا اچھا مرتضیٰ رکھ دو، وہ کہا وہ تو فلاں خاندان میں نام۔ ہم ڈرتے ہیں خاندان میں ٹکرانے کو، ہے نا؟ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ علی۔ امام جناب اکبر کا نام کیا ہے؟ علی۔ اصغر کا نام کیا ہے؟ علی۔ حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ چلا ہے کربلا سے اور کوفے پہنچا ابن زیاد ملعون لعنت اللہ، اس کی بارگاہ میں جب کمبخت کے سامنے پیش کیا گیا اس ابن زیاد کے، شمر ملعون نے تعارف کرانا شروع کیا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہذا علی ابن الحسین۔ امام سجاد کو پہچانوایا، ہذا علی ابن الحسین، یہ ہے حسین کے بیٹے علی۔ ابن زیاد نے کہا کیا علی؟ میں نے تو سنا کربلا میں حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا۔ امام سجاد نے فرمایا کان لی اخ یقال له علی ابن الحسین قتلہ الناس، میرا ایک بھائی تھا جس کا نام علی تھا، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ایسی دشمنی ان لوگوں کے اندر بھری ہوئی ہے اہل بیت علیہ السلام، امیر المومنین کی خاص کر کے، کہ ابن زیاد کہتا ہے کیا کتنے علی نام کے ہیں تمہارے گھر میں؟ ابن زیاد نے کتنے علی نام کے ہیں تمہارے گھر میں؟ میرے مولا نے عجب جواب دیا، فرماتے سن ابن زیاد، میرے باپ حسین کو اپنے باپ علی سے اتنی محبت تھی کہ اگر خدا حسین کو 100 بیٹے دیتا، حسین سب کا نام علی۔ اس عنوان سے بات کربلا میں آئی ہے، کتنی محبتیں تھیں جو حسین کے اندر علی کے تئیں اکٹھا تھی۔ نمبر 1 اولاد ہے، کس باپ کو بیٹے سے محبت نہیں ہوتی؟ اولاد ہے۔ 2 باپ کے ہم نام ہیں، جناب علی اکبر علی، جب علی پکارے گے تو باپ یاد آئے گا۔ 3 شبیہ پیغمبر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب روایتوں میں جائیے گا تو ایک چیز آپ کو ملے گی کہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے سب کو کہا جاؤ خدا حافظ، چاہے اون محمد رہے ہوں، وہ چاہے قاسم رہے ہوں۔ قاسم کو تذبذب تھا، لیکن جب امام حسن کی پرچی مل گئی کلیجے سے لگایا، روئے، گھوڑے پر خود بٹھلایا، خدا حافظ سب کو کہا ہے۔ لیکن جب علی اکبر کی بات آئی ہے تب امام حسین نے علی اکبر سے نہیں کہا جاؤ خدا حافظ، علی اکبر کے چہرے کی طرف رخ نہیں کیا۔ آپ کہیں گے کیا کہہ رہے ہو، کیسے چلے گئے علی اکبر؟ میں نے کہا سنتے رہتے ہیں آپ، مستقل توجہ کی بات ہے۔ حسین نے وہ طریقہ اپنایا ہے جس سے اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی ہے۔ کہا کون سا طریقہ؟ کہا جیسے ہی آ کر کے
اکبر نے کہا بابا مجھ کو بھی اجازت دیجئے، بجائے اس کے کہ حسین اکبر کی طرف رخ کرتے، سر اٹھایا آسمان کی طرف اور فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے اب تو گواہ رہنا اس قوم کے اوپر، اب وہ میدان میں جا رہا ہے جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ جب کبھی میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا نظر نہ الیہ، اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا۔ اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے، جنگ شروع ہوئی۔ روایت کہتی ہے ادھر اکبر میدان میں آئے اور ادھر حسین مظلوم در خیمہ پر بیٹھ گئے۔ خدا آج اکبر کے مصائب ہونے جا رہے ہیں، ہر انسان کو بحق علی اکبر جوان کے داغ سے محفوظ فرما، ہر باپ کے لیے اس کی اولاد کو سلامت۔ یا اللہ دروازے پر خیمے کے بیٹھے ہیں، اچانک حسین کا چہرہ بدلا، ماں نے تڑپے کہا خیر تو ہے؟ کب دعا کرو لیلا، بڑا زبردست پہلوان آیا ہے۔ دعا ہوئی، اکبر واپس آئے، بس تو جملے آپ اس پر غور کر لیجئے، اکبر واپس آئے۔ روایات یہاں دو عدد ہیں، میں نے جو پڑھا تو اس اعتبار سے روایت میں یہ ہے کہ جب اکبر پلٹ کے آئے تو 100 آدمیوں کو مار کے پلٹے تھے۔ ایک کسی عراقی ذاکر کو ایک دن ایسے یوٹیوب پہ سن رہا تھا، اس نے پڑھا 200، اب کہاں سے پڑھا وہ جب، لیکن دو طرح کی بات ہو گئی، 100 200، 100 بھی کم نہیں ہے، 25,000 کی تعداد کم سے کم ہے کربلا میں یزیدی فوج کی، لاکھ اور اس سے زیادہ بھی لکھنے والوں نے لکھا، لیکن اگر کم بھی مان لے آپ تو ایک پیاسے اور بھوکے کے لیے 25,000 کی عدد اکیلے بھوکے پیاسے کے لیے کم نہیں ہے۔ اور یہ لوگ لائن لگا کے نہیں کھڑے ہو گئے تھے کہ حسین کا بیٹا ہے اور سب کی گردن مارتا ہوا 100-200 آدمی کی، اس کے لیے فن چاہیے، اس کے لیے ہنر چاہیے، اس کے لیے طاقت چاہیے، وہ سب سیر و سیراب اور یہاں بھوکے اور پیاسے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار کہیں اکیلے میں 25,000 کی بات ہے کہ 25 آدمیوں میں اکیلا گھر جائے، اپنے فن کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، کراٹا جانتا ہے اس بنیاد پر، 25 لوگوں کو زیر کر کے بچ کے بغیر زخم کھائے گھر چلا ہے، پورا گاؤں واہ واہ کرے گا نہیں کرے گا؟ پوری خاندان واہ واہ کرے گی نہیں کرے گی؟ اور ذرا باپ کے دل سے پوچھئے، جہاں جائیں گے، وہ اس دن کا واقعہ سنا آپ نے ان کا ماشاءاللہ، اکیلے گھر گئے، باپ کتنا خوش ہوگا، اور اب حق ہے اس باپ کو کہ کہے بیٹا شاباش تم نے خاندان کی ناک رکھ لی، بتاؤ کیا انعام چاہیے، ہے یا نہیں؟ آپ کا بیٹا 25 کے لوگوں میں اس طرح آ جائے تو آپ باپ کہے بیٹا بتاؤ کیا انعام چاہیے، ہزاروں کے بیچ سے حسین کا پیاسا بیٹا، حسین کا بھوکا بیٹا بغیر زخم کھائے ہوئے 200 لوگوں کو مار کے پلٹا ہے، کیا حسین کو حق نہیں ہے پلٹ کے پوچھنے کا شاباش میرے لال، علی کے گھرانے کی تو نے لاج رکھ لی، بتاؤ اکبر کیا انعام چاہیے؟ حق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حسین کیا پوچھتے؟ اکبر نے خود ایسا سوال کر لیا کہ حسین کا کلیجہ کباب ہو گیا۔ کیا روایت کہتی ہے آئے، آواز دی بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جیسے اکبر نے کہا بابا العطش قد قتلنی، روایت کہتی ہے امام حسین نے فرمایا بنائی ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ روایت صرف اتنی ہے کہ امام نے فرمایا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ کیوں مانگی؟ اب یہاں پر علماء کے اپنے اپنے خیالات، بعض کہتے ہیں کہ امام نے اس لیے جو ہے وہ کہا تاکہ بتا سکیں بیٹا میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا۔ ایک شخص نے بڑی اچھی بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں امام حسین کا مقصد یہ سب نہیں تھا، امام حسین کو پتا ہے کہ اکبر جانتے ہیں کہ میں کتنا پیاسا ہوں، کہا پھر اب اس آدمی نے کہتی اچھی بات کہی، پتہ نہیں میں کہہ پاؤں، سمجھا پاؤں نہیں سمجھا پاؤں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیے فطرت کیا ہے باپ کی، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، سال بھر کا، 2 سال کا، 10 سال کا،
دیکھا ہے باپ کو بچے کو گود میں لیتا ہے، کبھی پیشانی چومتا ہے، کبھی رخسار چومتا ہے، کبھی لب چومتا ہے. 5 سال کا ہو گیا بچے کا کبھی پیشانی چوم رہا ہے، کبھی رخسار چوم رہا ہے. لیکن یہی بیٹا جب اس کا جوان 20 سال کا ہو جاتا ہے تو آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لب چوم رہا، کوئی باپ اپنے بیٹے کے رخسار چوم رہا؟ کیوں؟ اب اس باپ کو بیٹے سے محبت نہیں ہے، جوان سے تو اور محبت ہے. پھر کا ایک وقت آتا ہے جب باپ کو غیرت آتی ہے، باپ کو شرم آتی ہے، جوان کا منہ چومتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ شاید حسین کا مقصد یہ رہا کہ جب اکبر پلٹے تو حسین بہانے کی تلاش میں تھے، صدقے جائے میرے لال تیرے سوکھے لبوں کے. حسین بہانے کی تلاش میں تھے، ان سوکھے لبوں کو چوم لو. کہ اتنے میں اکبر نے کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. حسین نے فرمایا بولے یہاں لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. یا اکبر کو تسکین نہیں، اپنے جذبہ محبت کو سکون پہنچانا چاہیے. اکبر نے زبان کھائی، ارے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. اللہ اکبر. پھر ایک ہلکی سی مثال سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام ہے. اللہ پھر دعا کرو خدا اکبر کے طفیل میں ہر جوان کو محفوظ فرماؤ. اولاد کا نہ ہونا ایک عیب ہے، اولاد کا نالائق نکل جانا 1000 عیب ہے. خدا تجھے اکبر کا واسطہ سب کی اولاد کو ان کے والدین کے لیے نیک قرار دے، لائق قرار دے. سب کے بچوں کو اس مجلس میں جتنے مرد عورت ماں باپ ہے اللہ سب کی اولاد کو زندہ و سلامت رکھ. مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے کسی باپ کے، بیمار ہو گیا، گردہ خراب ہو گیا، خدا نخواستہ کینسر ہو گیا. یہاں UK امریکہ لندن سب گھومتا رہا، جو کچھ زمین جائیداد ہے یہاں سے لے کے وطن تک سب بیچ ڈالی اس نے. کسی صورت سے بچہ میرا بچ جائے. ساری زمین جائیداد بک گئی، خود فقیر ہو گیا، قرضوں میں ڈوب گیا اور آخر کار بیٹے کو لے کے آ گیا. ڈاکٹروں نے کہا بس کل یا پرسوں، اب بچے گا نہیں مر جائے. باپ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، جو چاول ابل رہا ہے وہ بھی ادھار آیا ہے. ماں اور باپ دونوں بیٹے کے سرہانے بیٹھے ہیں، پتا ہے کہ یہ صبح مر جائے گا یا پرسوں مر جائے گا. ایک مرتبہ بیٹے نے آنکھ کھولی، بابا سیب کھانے کا دل چاہتا ہے. مرنے کے پہلے اکثر اتفاقہ ہو جاتا ہے. امی انگور کھانے کا دل چاہتا ہے. لاکھ مقروض ہیں، لاکھ فقیر ہیں، جہاں کہیں نہ گیا ہوگا باپ وہاں پہنچ جائے گا. 10 روپیہ دے دو اپنے بچے کی آخری خواہش پوری کر دو. جہاں کہیں نہ گئی ہوگی ماں دوڑ جائے گی، 10 روپیہ دے دو اپنے بیٹے کی آخری خواہش پوری. جبکہ پتہ ہے انگور کھا کے بچے گا نہیں، سیب کھا کے بچے گا نہیں، بلکہ الٹا قرضہ لگ جائے گا. لیکن آج تک مجبور سے مجبور باپ کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا مجبور ہو جاؤ جنت میں سیب ملے گا، جاؤ اب جنت میں انگور میں کوئی بات سوائے حسین کے. یا حسین، سوائے حسین کے دنیا میں کوئی اتنا مجبور نہیں ہے. کہتے جب اکبر نے زبان نکال لی، حسین نے انگوٹھی اتاری، فرمایا بیٹا اس کو دہن میں رکھ لو، جاؤ اب جنت میں نانا حوض کوثر پہ سیراب کرے. اجرکم علی اللہ. اکبر آ گئے، بس آخری فکر اور ختم دعا. لڑتے 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 ایک وقت وہ آیا کہ اب اس فوجیوں نے بھی کہا کیا کریں اس کا، یہ جوان قابو میں نہیں آتا، پیاسے ہیں اکبر، بھوکے ہیں اکبر. طے یہ ہوا کہ ایک آدمی ایک درخت کی آڑ میں کھجور کے ایک نیزہ اور بھالا لے کے کھڑا ہو جائے. جیسے ہی اکبر حملہ آور ہو تاک کے مار دے. آپ ذرا سوچئے، ایک طرف گھوڑے کی رفتار اور اس پر سامنے سے اس نے جو پورے طاقت سے نیزہ مارا، تو ادھر گھوڑا اور ادھر نیزے کی رفتار کتنے فورس سے آ کے لگا ہوگا. روایت کہتی ہے جیسے ہی نیزہ لگا اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے. یا ابتا علیک منی السلام، بابا
میرا آخری سلام قبول کر. روایت کہتی ہے جیسے ہی حسین کے کانوں میں آواز پہنچی ایسا اثر ہوا, کھڑے تو ہو گئے مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. چلے جا رہے ہیں, اینا علی, اینا علی, اینا علی, بیٹا علی کہاں ہو, بیٹا علی کہاں ہو, بیٹا علی. اکبر کی آواز کے سرانے پہنچے, سہارے پہنچے, سر کو زانووں پہ رکھ لیا. بیٹا کہاں تکلیف ہے میرے لال, بتاؤ کہاں اذیت ہے. بابا نیزے کی رنی سینے میں تکلیف دے رہی, خدا کسی باپ کو وہ میں دکھلا. روایت کہتی میرے مولا نے سر کو رکھ دیا زمین پر, دو زانو ہو کے بیٹھ گئے, ہاتھ تینوں کو سمیٹا, سینے تک ہاتھ لے گئے. یا علی کہہ کے جو نیزے کی علی نکالی, خون کا ایک فوارہ جاری ہوا. اکبر زمین گرم کربلا پر ایڑیاں رگڑنے لگے. حسین کی جو تاریخ نے منظر کشی کی ہے, ادھر اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے. میرا مولا کھڑا ہو گیا, آسمان کو تکتے ہیں, ہاتھوں کو اس طرح ملتے ہیں, فرماتے جاتے ہیں بنیا حالت دنیا بعدک الافا, بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا, بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے. ادھر حسین تڑپ رہے ہیں, جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی. اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. ابھی میں نے مجلس کے شروع میں جس عالم دین کا فاتحہ پڑھوایا نا, ان کا شعر بس آخر میں ان کے ایصال ثواب کی نیت سے پڑھ دیتا. اکبر کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہوئے وہ عالم مرحوم فرماتے ہیں کہ نعرے پائے اکبر ہٹ گئی تھی دور تک مٹی, زمین کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے. ادھر اکبر کی روح نکلی, حسین نے اپنے آپ کو گرا دیا, رخسارے پہ رخسارہ رکھا. اتنا روئے, اتنا روئے, ریش مبارک آنسوؤں سے تر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ